فواد صاحب، پہلے کہا جا رہا تھا یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہے یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، اور آئی ایم ایف کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے ترمیم کی جا رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے سر کہ تحریک انصاف کے تو منشور کا حصہ تھا اداروں کی خود مختاری، تو سر ذرا یہ کلیئر کر دیں گے یہ کیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری پر ترمیم ہو رہی ہے، بل ہو رہا ہے، یا سر یہ ان منشور کا حصہ تھا اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دونوں ہی باتیں آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے، لیکن دیکھیے بات یہ کرن کہ دیکھو ہو کیا رہا تھا۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کو کیوں کہنا پڑا ہے کہ آپ آزاد کریں؟ کیونکہ یہاں پہ ہوا یہ تھا، اسحاق ڈار جو تھے وہ یہاں پہ جب تھے، اگر آپ ان کا کیس اٹھا کے دیکھیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھا سعید احمد جس کو لگایا گیا تھا، وہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا فائنانس منسٹر کے لیے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیٹ بینک اتنا محکوم تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا فائنانس منسٹر کے لیے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 6 ٹریلین روپے کے نوٹ چھپوائے پی ایم ایل این نے، اور اس وقت اس کی وجہ سے ہماری ساری اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ اب یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور ہم ایگری کر رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اندرونی خود مختاری حاصل ہونی چاہیے۔ اندرونی خود مختاری سے کیا مراد ہے؟ اندرونی خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر فون اٹھا کے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ نہ کہے کہ اتنے ارب روپے کے نوٹ چھاپ دیں تاکہ میں فلانے کام کر سکوں۔ اب اس حکومت نے 3 سال سے 1 روپیہ بھی اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیا ہے، اور یہ چونکہ ہم لون قرضے لے ہی نہیں رہے ہیں، ہمیں اس کو اس طرح سے اپنے ماتحت رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ابھی دیکھو نا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میڈیا پہ ابھی ہم نے جاوید لطیف صاحب کو کا جو کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے سنا، اب آپ میرے سے قسم لے لیں اور شرط لگا لیں انہوں نے ایک لفظ بھی اور ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا اس بل کا کہ کیا بل ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اپوزیشن میں یا یہ جو سارے بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوتا، ایک پیج بھی نہیں پڑھا ہوتا، وہ صرف آگے بات کر کے چلے جاتے ہیں، نہ ان کو پتا ہوتا ہے، نہ کوئی سر یہ ویسے شکوہ آپ کے فواد صاحب آپ کے اپنے اتحادیوں کو بھی ہے کہ ہمیں بل بالکل آخر مومنٹ پر بتایا جاتا ہے، سرکولیشن سمری کے ساتھ منظور کروا لیا جاتا ہے اور پھر ہم پڑھ ہی نہیں پاتے۔ تو سر یہ جو آپ ان کے بارے میں بات کریں، آپ کے اپنے اتحادی بھی اس بات پر شکوہ کرتے ہیں؟ مجھے جتنے بل آتے ہیں سرکولیشن سمری میں بل 7 آتے ہیں اور میں ہر بل پہ پڑھ کے کامنٹ کرتا ہوں۔ جو بغیر پڑھے لکھتا ہے وہ تو پھر اس کا قصور ہے نا۔ یہ تو کبھی بھی نہیں آتا کہ بل جو ہے وہ سرکولیشن میں آئے اور آپ کے ساتھ بل نہ آئے۔ بل پڑھتا جس نے نہیں پڑھا ہے وہ تو اس طرح کے شکوے کرے تو وہ عجیب و غریب۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بل میں کیا بات کہی گئی ہے۔ بل میں یہ بات کہی، یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 300-350 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ جو سیلز ٹیکس جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کی اکانومی کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی۔ آپ سیلز ٹیکس لگا دیں اور بعد میں یہ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی لوگوں کو پیسے ریفنڈ کر دیں جہاں پہ آپ کو۔ اسی لیے ابھی اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو یہ شوکت ترین صاحب کی، وہ ان ریالٹی کیا ہوا ہے کہ ہم نے ٹوٹل جو ٹیکس ہیں وہ 71 ارب روپے کے ہیں، باقی بالکل ٹھیک فواد صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ میں نے یہ بالکل سنا ہے۔ سر مجھے یہ ذرا وزیر اعظم صاحب نے جب بھی اجلاس کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت بات کی ہے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر نہیں ہوتی، وہ جاب اپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو سر وہ کہاں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، کس کو جاب اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں فواد صاحب؟ وہ پتہ ہی ہے آپ کو کہاں پہ جاب اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ پاکستان میں ان کا جو ابھی تک سیاست ہے شریف فیملی کی، اگر آپ 1980 کی دہائی سے ان کی سیاست کو فالو کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس کو جاب اپلیکیشن۔ فواد صاحب ویسے اب بھی پاکستان میں اختیار وہیں پر ہی ہے جاب دینے کا جہاں اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب اپنی تقریر کے ذریعے؟ اختیار جو ہوتا ہے وہ تو حکومت کے پاس ہی ہوتا ہے، حکومت اختیار استعمال کرتی ہے، باقی جو تمام ہے وہ اس اختیار میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کامیاب حکومت وہی ہوتی ہے جو اختیار جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
جمہوریت میں نا حکومت جو ہوتی ہے وہ صحیح سب سے بہترین صحیح حکومت وہی ہوتی ہے جو تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو. یہ جو صحیح آمر فواد چودھری بننا صاحب چاہتے ہیں نا, پھر 15ویں جی ترمیم لے آئے یا 16ویں ترمیم ہاں میں لے آئے اور کہا کہ ہمیں امیر المومنین بنا دیں, وہ پھر اینڈ ان کا لندن میں ہی ہوتا ہے.